بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم دوستو، آج کی گفتگو میں قربانی کے احکام و مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرنا صحیح قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قربانی کرنے کی طاقت دی ہو، اسے ضرور اس سنت کو پورا کرنا چاہیے۔ قربانی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے تقرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس عبادت میں اخلاص پیدا کریں، ورنہ قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورہ حج آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اس کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کے جانور کا حکم کانے پن اور لنگڑے پن سے پاک ہو، نہ ہی بیماری ظاہر ہو اور نہ ہی لاغر ہو۔ اسی طرح جانور کم از کم 2 دانت والا ہو، عمومی طور پر جس کو دوندا کہا جاتا ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، یہ سنت عمل ہے، لیکن اگر غیر قبلہ پہ ذبح کر لیا گیا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ قربانی دینے والا خود سے ذبح کرے۔ اگر ذبح کرنا اس کے لیے مشکل ہو تو کوئی بھی اس کی طرف سے ذبح کر سکتا ہے۔ جب جانور ذبح کرنے لگے تو چھری کو تیز کر لے تاکہ جانور کو ذبح کی کم سے کم تکلیف محسوس ہو۔ زمین پر قبلہ رخ جانور لٹا کر تیز چھری اس کی گردن پر چلاتے ہوئے کہیں، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اتنی دعا بھی کافی ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی۔ اور یہ دعا بھی پڑھنا سنت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لک وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحم اللہ تعالی نے مشکات کی تخریج میں صحیح قرار دیا۔ ذبح کرنے میں چند باتیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ ذبح کرنے والا عاقل و بالغ مسلمان ہو، کسی خون بہانے والے آلہ سے ذبح کیا جائے۔ ذبح میں گلا یعنی سانس کی نالی اور کھانے کی رگیں کٹنی چاہیے، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، بے نمازی کی قربانی اور اس کے ذبیحہ کے بارے میں جواز عدم جواز کے متعلق علماء میں اختلاف ہے، لیکن میں یہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ترک نماز بالاتفاق کفر ہے۔ قربانی دینے والا یا ذبح کرنے والا اپنے اس عمل سے پہلے توبہ کرے اور آئندہ پابندی نماز کا عہد کرے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے، قربانی کرنے کا وقت عید کی نماز ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کو غروب شمس تک رہتا ہے۔ قربانی دراصل گھر کے سرپرست پر ہے، گھر کے ہر فرد یا کسی ایک فرد یا چند افراد پر نہیں۔ ہر گھر کے
سرپرست کو چاہیے کہ قربانی بشرط استعداد ہر سال کرے، حسب سہولت چھوٹا یا بڑا، ایک یا ایک سے زائد جانور قربان کرے یا بڑے جانور کی قربانی میں حصہ لے کر شریک ہو جائے۔ گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ قربانی جب بھی کرے اور جتنی یا جیسی بھی کرے اپنی طرف سے کرے اور اس میں بلا استثناء اپنے تمام گھر والوں کو بھی شریک کرے۔ اس بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ سنن نبی داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استعداد رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ۔ عطا بن یسار رحم اللہ تعالی بیان کرتے کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈوں کی ہی قربانی کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے، ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ کی گئی، چنانچہ ہم نے گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کی۔ سنن ترمذی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1967 میں مذکور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کا خلاصہ یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قربانی کا ایک مینڈا لایا گیا تو آپ نے اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اے اللہ قبول فرما محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میرے محترم دوستو، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غربا و مساکین کے لیے۔ لیکن اگر کوئی صاحب استعداد سارے کا سارا اپنا حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے، جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تو یہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، قربانی کے جانور کا تمام کے تمام گوشت، اس کا سر، اس کی کھال، اس کے پائے، تمام کے تمام تقسیم کے لیے ذبح کرنے والے کو کھال وغیرہ دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی رفائی ادارے کی طرف منتقل کر دیا جائے اور ذبح کرنے والے کو اس کی اجرت جو اتفاق سے طے پا جائے وہ ادا کرنی چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ذوالجلال، تمام اہل اسلام کی طرف سے جو قربانیاں کی جا رہی ہیں ان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔